بھی I'm sure بےقرار ہوں گے سننے کے لیے. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. آنکھ راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. آنکھ راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. جزاک جزاک اللہ. اللہ. راستے بہت خوب. صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. کیا بات تو یہ خوبصورت کلام کس کا تھا؟ یہ الحاج پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا تھا. اچھا ماشاء اللہ. گولا تو یہ جب آپ کلام سلیکٹ کرتے ہیں یا آپ یہ کمپوزیشن جو ہوتی ہے یہ آلریڈی بڑے نعت خوان جو ہوتے ہیں ان کی گائی ہوئی ہوتی ہیں یا خود بھی کبھی کوشش ہوتی ہے کہ خود سے بھی کوئی کمپوزیشن بنائی جائے, کوئی نعت رسول مقبول؟ نہیں, خود کی بھی ہوتی ہے ویسے تو, اور جو الحاج اویس گیس صاحب کے بھی کلام ہوتے ہیں, اور خود کی بھی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اپنی لکھی ہوئی یا اپنے کسی فرینڈ کو ہی لکھا ہوا اور اپنی طرز بنائی جائے اس کی. آپ ایف اے میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ ایف اے میں سمپل یہ جو ہے نا سبجیکٹ وہ سمپل کون سے ہوتے ہیں؟ میرے لیے میتھ سمپل نہیں ہے, ہو سکتا ہے آپ کو لگے. میں نے بھی رکھا جی میتھ. اچھا تو یہ بتائیے کہ جب نعت خوانی کا آغاز آپ نے کیا جی اس نے کیسے آپ کی زندگی پہ اثر ڈالا؟ اس نے بس آج یہ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں آج اگر یہ عزت یہ ہر چیز ملی ہے یہ حضور کی نعت خوانی کے صدقے ملی ہے. ماشاءاللہ کیا تو بات. بس یہ آج جو ناظرین کی سامنے جو عزت بنی ہوئی ہے, جو پہچان ہے, وہ نعت خوانی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے صدقے میں بنی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آج کل فلڈ افیکٹڈ ہمارے بھائی بہن ہیں, ہماری فیملی ہے ایک ایکسٹینڈڈ فیملی, ہم سب پاکستانی ہیں,
تو ان کے لیے کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کچھ کرنا چاہیں، یا آپ کی کالج یونیورسٹی جہاں پڑھ رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے کیا؟ ہم کوئی امداد ہو رہی ہے، کوئی والنٹیئر ورک؟ نہیں، ہماری یہ جو تاریخ دعوت اسلامی ہے یہ بھی ہم خود بھی اس طرح لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو بھی اصلاح زدگان میں ہوئے ہیں وہ امداد کریں، جتنی بھی امداد کریں گے ان کے لیے بھی بہتری ہے، آخرت میں جو بھی اپنے بالکل. اور رمضان کا تو جی مہینہ ہی وہ تو ایسا اتنا برکت والا برکتوں مہینہ کا ہے ہے کہ آپ کو ثواب 100 فولڈ ملتے ہیں. جی بالکل. اور جیسے کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ شیطان جکڑا ہوا ہے، بالکل. اور پھر میں آپ کو دیکھ کے یہ بات کر رہی ہوں اوجے شیطان جکڑا ہوا ہے اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو ویورز آپ لوگ بھی بڑے سیریسلی اس پہ پونڈر کریں، سوچیں، کانٹمپلیشن جاری رکھیں کہ اس مہینے میں ہم جب روزہ رکھ رہے ہیں ٹالرنس بڑھانے کے لیے، تو حقوق العباد کو بھولنا بہت ہی غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو انسان کی مدد کرنی ہے، اور وہ جو نور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بخشا ہوا ہے اس سے لوگوں کی زندگی میں لائٹ آنی چاہیے. تو پلیز سوچئے گا ضرور اس بات. بالکل. اور جناب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی پروگرامنگ کے سلسلے میں آپ کو جب بھی دعوت دی جائے گی آپ دعوت قبول کریں گے. تو سعدیہ واپس میرے خیال میں اسی بات کی جانب آتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے ہمیں پہلے بھی کہا کہ فنڈنگ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. باہر کے بھی جتنے لوگ ہیں، ہم ویسے باہر کے اوپر پاکستانیوں نے کبھی بھی جیسے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان کی طرف منہ اٹھا کے نہیں دیکھا. ہم لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ہمیشہ پاکستانیوں نے کام کیا ہے، چاہے ہماری اپنی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ لوگ ہوں. اور اس کے علاوہ بہت فنڈز بھی آتے ہیں، جیسے یو این کی ایجنسیز ہیں، یو ایس ایڈ ہے، اسلامی ممالک سے فنڈز آتے ہیں. تو وہ فنڈز نظر آنے چاہیے. گورنمنٹ آفیشلز اگر آپ یہ شو دیکھ رہے ہیں تو میں بڑی آنیسٹلی ایک بات کروں گی، اور اس بات پہ غور کریں کہ یہ ٹیکس پیئنگ نیشن ہے اور ہماری بہت ڈسپیرٹی ہے ملک میں. جو رچ ہیں وہ رچ ہوتے جا رہے ہیں، جو پور ہیں ان کو صاف پانی نہیں مل رہا. تو جیسے اوجے کہہ رہے ہیں کہ لوگ تو ہمارے بہت زیادہ ایک جذبہ رکھتے ہیں اور بہت شور مچاتے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا کہ ہم کمپلین نہ کریں اور اوجے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. جس طرح ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں یا ہم لوگ چیریٹی دیتے ہیں، تو چیریٹی بگنز ود ہوم اینڈ پاکستان از آور ہوم. بہت خوبصورت. تو جناب فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، مگر بریک پہ جانے سے پہلے آپ لوگ کو بتاتے چلیں کہ جناب جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے ڈاکٹر طارق فضل چودھری، MNA پاکستان مسلم لیگ نون، اور اس کے علاوہ ہمارا کچن کا سیگمنٹ جو ہے ماریا کے ساتھ من پسند کچن وہ یہاں پر موجود ہوگا. تو آئیے چلتے ہیں چھوٹی سی کمرشل بریک کی جانب.